بہت شکریہ میڈم، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ السلام علیکم سلمان، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم سے بات کرنے کا آپ کا ایک موقع ملا ہمیں. یہ سفر تو کافی لمبا ہے اور اب تو یاد بھی نہیں کہ کب شروع کیا تھا. تقریباً 10-11 سال تو ہو گئے ہیں اور اپنا ایک بڑا پرائم ٹائم تھا، اپنا بھی بچوں کا بھی ایک بہت خوبصورت وقت تھا جو میرا خیال ہے اگر فیملی کو دیا جاتا تو بہت ساری خوبصورت یادیں ہوتی، لیکن وہ خوبصورت یادیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی ساری جمع کی. ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دے؟ دیکھیں جی، ریڑھ کی ہڈی کہتی ہوں میں خواتین کو. ہر طرح سے آپ دیکھیں، چاہے کوئی عورت باہر نہیں بھی نکل رہی، اگر وہ جاب نہیں بھی کر رہی، وہ کوئی آپ کو فائنینشلی فائدہ نہیں بھی دے رہی گھر میں، یعنی کہ اس کی کوئی انکم نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا مین کردار ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے. ہمارے یہاں نارملی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی مجھے پڑھی لکھی عورت دو، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. میں اس چیز سے ٹوٹل اختلاف تو نہیں کرتی، لیکن اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے. پڑھی لکھی عورت ضرور ایک اچھا خاندان، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکتی ہے، لیکن میری اپنی ماں، میں اکثر ان کی بات کرتی ہوں تو وہ اس دور کی میٹرک پاس خاتون ہے. ہمارا جو براٹ اپ ہوا، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، جس طریقے سے ہماری تربیت کی، اسی حوالے سے مولانا حالی، علامہ اقبال، قائد اعظم، ان کی مائیں نہ انہوں نے کالجز دیکھے تھے نہ انہوں نے اسکولز دیکھے تھے. تو جو ان ماؤں کا کردار معاشرے کی تعمیر و ترقی میں رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ، میں ایز اے مدر، ابھی اس مقام پہ ہم نہیں پہنچے، ہم فیل ہیں ان کے مقابلے میں. تو ضرور خاتون کا کردار ہے، تعلیم کا بھی کردار ہے، لیکن آپ عورت کو تھوڑا سا فری ہینڈ. میں آج کے مردوں سے ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ عورت کو اس کی مرضی سے، جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، جس طریقے سے وہ ان کو پڑھانا چاہتی ہے، جس طریقے سے وہ ان کو ان کی مینٹل اور ہیلتھ گروتھ کے لیے ان کو کھانا پینا کرنا چاہتی ہے، تو اس میں مرد سے میں تعاون ضرور چاہوں گی. پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے ملک کی معاشی سسٹم تباہ کر دی ہے. اگر پی ٹی آئی اس ٹائم گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم آفس میں ذکر کر رہے تھے اس چیز کا کہ ایک اومیکرون کا جو نیا ویریئنٹ ہے وہ آ گیا ہے جو لاہور میں، وہ کافی سیریس ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے ایک انتہائی نامساعد حالات میں جو وقت ہم نے دیکھا تھا، ایک بالکل امیچور لوگ آئے تھے، بالکل ایسے لوگ جنہوں نے کبھی حکومتی تجربہ ان کے پاس نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے 3.5 سال میں نہ صرف اکانومی کو بوسٹ کیا، ملکی اور معیشی حالات کو جو ہے بہتر کیا، معاشی حالات کو انٹرنیشنلی سطح پر جس طریقے سے پاکستان کا ایک خوبصورت امیج ابھر کے سامنے آیا. اور عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل نہ صرف ہیرو، انٹرنیشنل اسکالر، انٹرنیشنل ڈیبیٹر، انٹرنیشنل استاد کے طور پہ، ایک معلم کے طور پہ عمران خان کا ایک امیج سامنے آیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں اگر ہم اتنا کچھ کر گئے تھے تو ابھی بھی کوئی ایسا حالات نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں. اور یہ جو تجربہ کار حکومت کہلاتی تھی، جن کا سارا تجربہ ہم نے، اور آپ نے دیکھا کہ ہوا کی نظر ہو گیا، لمحوں میں اڑ کے رہ گیا، اور ابھی وہ پھر پہلے 6 ماہ کی حکومت مانگتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگلی ٹینیور پورا دیا جائے تو پھر میں حالات بدلوں گا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے عوام، 22 کروڑ عوام کے ووٹوں کے ساتھ، ہماری سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اور ہماری عزت نفس کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے جس کی ہم مزید اجازت نہیں دیں گے. آپ کو موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں آپ کا چونکہ تعلق کس چیز نے متاثر کیا؟ دیکھیے، جب تک عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے یا ان کی تقاریر آپ پرانی اٹھا کے دیکھیں لوگوں نے نہیں سنی تھی، تو میرا خیال ہے میجورٹی کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج ہے کس بلا کا نام، انوائرمنٹ ہوتا کیا چیز ہے. لوگوں نے کبھی ماحول کی طرف ہی نہیں توجہ دی تھی، آلودگی کی طرف تو سوچنا ہی بہت دور کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں خان صاحب نے بچوں کی طرح ہم لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، اپنی عوام کو ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز اس نے ہمیں پڑھائی ہے، بتائی ہے، سکھائی ہے. اور یہ خان صاحب کا ہی ویژن تھا کہ جب انہوں نے کلین گرین پاکستان کی بات کی، انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کی بات کی، انہوں نے نئے پودے اور درخت لگانے کی بات کی، ایون کہ اس آدمی کو اتنا اس چیز کا فکر تھا کہ میرے بچوں کی مینٹل گروتھ پوری نہیں ہو رہی، وہ ان کے لیے شہد کے باغ لگانا چاہتا ہے کہ جی ایسے باغ ہوں جہاں پہ شہد کی مکھی
جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اس کی گروتھ کر سکیں. جو آلوز لگانا چاہتا ہے کہ میرے ملک کے بچوں کو زیتون کا تیل بہت مہنگا ہے, امپورٹ کرنا پڑتا ہے, نہیں ملتا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کے ویژن کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اور آج میرا اس سیٹ پہ بیٹھنا بھی جو ہے وہ خان صاحب کے اسی ویژن کے حوالے سے ہے کہ پہلے میرے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں مجھے اتنی گنجائش نہیں تھی کام کرنے کی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کے پلیٹ فارم سے میں پہلے سے زیادہ پرفارم کروں گی. اور میری خواہش ہے کہ میں خان صاحب کی جو خواہشات ہیں جو وہ اس ملک کے عوام کے حوالے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا انوائرمنٹ ملے, میں اس پہ پوری اتر سکوں. آج ماحول کو درپیش سب سے اہم مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیے, ماحول کو درپیش جو اہم مسائل ہیں اس میں اگر آپ صرف یہ ٹائر جلانا یا کوڑا جلانا یا ان چیزوں کی آپ بات کریں تو یہ اس کی میں سیکنڈ پریورٹی سمجھتی ہوں. اس سے بھی زیادہ اس وقت ضروری جو ہے وہ ہمارا ہیومن بیہیویئر ہو چکا ہے. یہ بھی ماحول کو گندا کر رہا ہے, یہ بھی ماحول کو پراگندہ کرتا ہے. ہیومن بیہیویئر میں ایک گھر میں موجود میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک کہ وہ آپس میں ہر وقت لڑائی, ماحول, ایون کہ ڈیورس ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. میں ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک بیوی ہونے کے ناطے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بھی ضرور جائے کہ ماحول صرف کوڑا جلانے سے گندا نہیں ہوتا, ماحول صرف کچرا باہر پھینک دینے سے گندا نہیں ہوتا. جو زہر اور جو تعفن اور جو گندگی آپ کے بچوں کے ذہنوں میں یہ انٹرنیٹ اور میڈیا سے جا رہی ہے, جو آپ کی آپس کی لڑائیوں اور آپ کی چپکلش اور جھگڑوں سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ بھی انوائرمنٹ میں آتا ہے. تو خدا را تھوڑا سا ہیومن بیہیویئر پہ بھی غور کیجیے اور اپنے آس پاس کے ماحول کو خوبصورت رکھیں تاکہ آپ کے بچے ایک مکمل انسان بن سکے, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو. آپ عالمی سطح پر ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسری جو فاؤنڈیشن ہے حکومتوں کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ساتھ بہت ساری جو ہے یونائٹڈ نیشن کی بہت ساری ہے برانچز, وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. میں ابھی جائکا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ان سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے جاپان میں. اس طرح پاکستان میں بھی بہت ساری این جی اوز ہیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. کچھ لوگ پرائیویٹلی خود سے بھی کام کر رہے ہیں, وہ این جی او کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماحول کے حوالے سے بہت پریشان ہیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. کسی کو بھی کہیں سے بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے, اول تو سب سے پہلے تو میں خود چاہوں گی کہ مجھے گائیڈ کیا جائے کہ مجھے کس طرح کام کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ کولیبریشن نہیں کرتے, جب تک آپ مل کر نہیں چلتے, تمام ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑتے, تو کبھی بھی کوئی ادارہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا. تو اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں پنجاب گورنمنٹ کی بھی. ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ اس میں سپورٹ کرتے ہیں, اور باقی جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بہت لائزون میں ہے, وہ ہمیں بہت ہیلپ کر رہے ہیں. ہمیں جو سی ٹی او لاہور ہیں وہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں. دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے حوالے سے میں نے ان سے ملاقات کی, اور خود اپنا میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے سیکٹری صاحب سچ اے نائس گائے, وہ بھی بہت ہیلپ فل ہیں. ہمیں ہر طرح کی جو بھی فیسیلیٹیشنز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. آپ عوام کو ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت اور ان کی مدد کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں کیسے آگاہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اقدامات تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت لکھے ہوئے تو بہت کچھ مل جائیں گے آپ کو. قانون سازی تو ڈھیر ہوگی ہمارے پاس, ہر طرح کا کاغذ بھر دیتے ہیں لوگ, سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن یہ کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے, میری پارٹی کی کچھ فرینڈز ہیں, کچھ دوست احباب ہیں جو ہمیں اس چیز پہ کمپینز میں لانچ کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. ہم اسکولز اور کالجز میں جا رہے ہیں, ہم بچوں کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہم اس کے لیے واکس ارینج کر رہے ہیں, مارننگ شوز ہیں جو میں کر رہی ہوں, کہ ڈیلی کے حساب سے ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے اور یہ اچھی نہیں ہے. اس میں کیٹیگریز بھی ہیں کہ بہت ہائی لیول پہ جو بہت زیادہ ہائی پروفائل میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ ٹائر جلانا جو ہے. اب ہاں, بہت ساری ہماری سیاسی پارٹی ہیں جو ٹائر جلا کے اپنا سب سے پہلے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں. میں نے آتے ساتھ سب سے پہلے اس چیز کے پر پابندی لگائی ہے کہ چاہے وہ ہماری پارٹی ہو چاہے وہ کوئی اور بھی پارٹی ہو, تو آپ احتجاج کا کوئی اور طریقہ اپنائیں, لیکن خدا را ٹائر کو آگ نہ لگائیں. تو ہم اویئرنیس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم وہ کر سکیں. آپ ماحول کے تحفظ کے لیے اپنی تنظیم کی کوششوں کی مخالفت یا مزاحمت کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ کہ ایسا یہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آن بورڈ ہے. مجھے ابھی تک کسی قسم کی کوئی مزاحمت یا اختلاف ابھی تک ہمارا درمیان کوئی وجود میں نہیں آیا. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میڈم ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں بتائیں. اور میرے لیے یہ چیز سب سے زیادہ بلیسنگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا کوئی بہت ہی کرم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہی لوگ جڑتے ہیں آگے جو پازیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف یا کوئی ایشوز, ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ہر شخص یہی چاہ رہا ہے, اسپیشلی لاہور میں, ایون کہ ہمارے پاس پورا پنجاب ہے, ہم قصور اور یہ سیال کوٹ اور ہمارے پاس پنڈی, جہلم, شیخوپورہ,
ان پنجاب ہم لوگ کوشش کریں، لیکن سب کا مین فوکس یہی ہے کہ جی لاہور کو جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آلودگی میں نمبر 1 پہ آ رہا ہے، تو اس چیز کو ختم کیا جائے اور اس پہ سب ہم ایک پلیٹ فارم پہ۔ اب طور چیئر پرسن آپ کو کبھی کسی چیلنجز کا سامنا رہا؟ مجھے ایز بینگ اے ویمن، ایک عورت ہوتے ہوئے بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن چیئرمین ہوتے ہوئے کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس وقت صرف یہی چیلنج ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ہم اچیو کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ سے اور کوشش ہے کہ نیکسٹ ایئر نومبر دسمبر جو یہ ہمارا ایک اسموگ کا ٹائم آتا ہے لاہور میں، اس کا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ریشو ہے وہ انتہائی ڈکریز نظر آئے۔ پنجاب اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد لا رہی ہے پی ڈی ایم، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نمبر پورے کر سکیں گے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرانے، پھر کہتے ہیں الیکشن کروانے، جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ تو یہ بھاگ جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں الیکشن نہیں کرانے اسمبلی میں بیٹھے ہو تو یہ وہاں بھی نہیں بیٹھ پاتے۔ ان لوگوں کا کوئی ابھی شاید ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ جو آدمی اپنی ذاتی رائے نہ رکھتا ہو، اس نے کسی کی زبان بولنی ہو، تو وہ لوگ کبھی بھی ایک اس پہ نہیں ٹکتے بات کے اوپر۔ تو یہ لوگ پہلے بھی بھاگ گئے تھے، ابھی بھی بھاگ گئے ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے کہ عدم اعتماد انہوں نے واپس لے لی ہے۔ انشاءاللہ سی ایم صاحب جو ہیں ودن 2-3 days وہ جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ ہم بھی یہی بیٹھے ہیں، یہ بھی یہی بیٹھے ہیں۔ مزہ تو تب آئے گا جب میدان سجے گا، الیکشن ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو میں آج آپ کے اس چینل سے ان لوگوں کو پھر سے کہتی ہوں کہ میدان میں آئیں، بھاگیں نہیں اور مقابلہ کریں اپنے اپنے حلقوں میں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے چاہنے والے کتنے اور عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ پی ڈی ایم کی 13 سے 14 جماعتیں ہیں، اگر وہ ایک ہی نشان پر الیکشن لڑتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکیں گی؟ میرا خیال ہے یہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ جائے گی۔ میں نے لاڑکانہ میں مریم کی تصویریں اور لاہور میں بلاول کی تصویریں لگی دیکھی ہیں۔ یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے، ان لوگوں کا بیسک اختلاف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوپر کی کریم جو ہے یہ بے شک اکٹھی ہو گئی ہے اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنی منی لانڈرنگ بچانے کے لیے، لیکن جو ان کے نیچے کا ورکر ہے وہ انتہائی دل برداشت اور پریشان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز کے حساب سے کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ بچنے کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے اپنے ملک کا جو نجات دہندہ وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ عمران خان کو ہی سمجھتے ہیں۔ طور سیاسی کارکن آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کو کیسا پایا؟ خان صاحب ایک زبردست ڈائنامک شخصیت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شخصیت کا کرزمہ ہی ایسا ہے کہ اس کی طرف ہر بندہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے نہ صرف اپنی شخصیت بلکہ اپنی گفتگو، اپنے اطوار، اپنی تہذیب اور اپنے طریقہ کار سے بھی نہ صرف پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، بلکہ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر کی اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر سے ایک مرتبہ امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہی۔ پیپل پارٹی سندھ کی انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں قوم کا بچہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ شاید وہ انہی بچوں کی بات کریں جن کی کل بلاول کے ساتھ میں نے تصویر دیکھی ہے، اور پھر میں نے ایک شعر بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، بچہ مقروض ہے، سم تھنگ، مجھے وہ شعر بھول گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یقین کریں جس قدر ان لوگوں نے لاڑکانہ جو ان کا مین ہب ہے وہاں پہ غربت انتہائی، ایک تو آپ کہتے ہیں نا سطح غربت سے نیچے، میں کہتی ہوں کہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ لوگ، نہ ان کے تن پہ کپڑا ہے، نہ ان کے پاؤں میں جوتا ہے، نہ ان کے پیٹ میں رزق ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کے لیڈر نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور آج نہ ان کے پاس روٹی ہے نہ کپڑا ہے، اور یہ لوگ در بدر ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بلاول اور ان کے انفارمیشن منسٹر اور ان کی پوری کیبنٹ ایک مرتبہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکے اور پھر اس طرح کے بیانات دیا کرے۔ لاہور کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ خدا را کوڑا باہر نہ پھینکیں، کوڑا مت جلائیں، ہم آپ کی منت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم آپ کے لیے کہتے ہیں۔ یہ جو انوائرمنٹ کا خوبصورت ہونا، ماحول کا اچھا ہونا، یہ باغوں کا شہر ہے، یہ خوبصورتی کا شہر ہے، اور یہ بڑا تاریخی ہسٹوریکل شہر ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریٹنگ میں یہ ماحول کے حوالے سے اچھے اس پہ ریٹنگ پہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ کوڑا مت جلائیں، کوڑا باہر مت پھینکیں، ٹائر مت جلائیں، پلاسٹک کی فیکٹریاں اور اس طرح کے جو کام ہیں یہ سارے خدارہ ان کی جو بھی آپ کو پریکاشنز دیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر رہ کر آپ اپنا کام کریں، تو وہ ان چیزوں کے لیے آپ ضرور، میری ریکویسٹ ہے کہ میں لاہوریوں سے اسپیشل کہ وہ تعاون کریں، ان سے تعاون کی اپیل ہے۔ تنزیلہ عمران خانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟
تو ضلع عمران کھانے میں کچھ نہیں پسند نہیں کرتی، جو مل جاتا ہے کھا لیتے، نہیں بھی ملتا تو نہیں کھاتے، سارا دن یوں ہی گزر جاتا ہے، ایک کپ چائے پی کے نکلتے ہیں، رستے میں اور میرا ڈرائیور ایک چھنی لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، رات کو گھر جاتے ہیں تو جو کھانا میز پہ لگا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے ہمارا کھانے میں۔ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے زندگی نہیں جی جاتی۔ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام خواہشات پوری کی ہیں۔ ہم خان صاحب کو بھی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی پوری ہوئی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو جائے، ہم آج مریں کل مریں، ہمیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ کل کو کوئی ہمارے گھروں میں چھلانگے ماریں گے، اندر گھس آئیں گے، لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، رابریز ہوں گی، لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ روٹی آپ دیکھیں 35 روپے 30 روپے پہ روٹی اور نان، یہ چیزیں جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پرسکون ہوں، خوشحال ہوں، ان کا پیسہ، ان کی ٹیکس منی انہی کے اوپر لگائی جائے۔ بس یہ ایک حسرت رہ گئی ہے، اور یہ میری نہیں ہے، علامہ اقبال کی بھی تھی، یہ قائد اعظم کی بھی تھی، یہ ہمارے قائد عمران خان کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خواہش ضرور پوری کرے۔ آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج؟ میڈیا امپائر کا بہت شکریہ، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت ترقی کریں گے، بہت کامیابی سے۔ آپ کے بڑے دھیمے اور بڑے پرسکون اور خوبصورت سوالات تھے، وہ جو ایک بہت دھانسو قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں جن سے ایک سامنے والا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا پوچھیں گے، آپ ایک بہت سافٹ سا ایک امیج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور بہت کامیابی دے، ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔